وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام جب حضرت نے فرمایا اپنی قوم سے، کیا تم کرتے ہو بے حیائی کے کام؟ کسی نے تم سے پہلے جہان والوں میں سے اس میں سبقت نہیں کی ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہوہ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ کہنے لگے ان کو نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، پس ہم نے ان کو نجات دی اور ان کی بیوی کو سوائے ان کی، ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھیے کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ یہ جو لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی وطن عراق تھا، بابل، ان کا بھی اصلی وطن عراق تھا، بابل، اور ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان لے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کو لے کر نکلے تو ساتھ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مسلمان تھے، وہ بھی ساتھ نکلے۔ پھر دونوں جا کر ملک شام کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی۔ نہر اردن کے کنارے پر جب پہنچے تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کنعان میں جا کر آباد ہوئے، جو بیت المقدس کے قریب ہے، کنعان میں۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی، اور اردن اور بیت المقدس کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کو صدوم کہا جاتا ہے، تو حضرت کو وہاں پر مبعوث فرمایا۔ یہاں 5 بڑے شہر تھے جن کا نام تھا صدوم، عمورہ اور اوما اور سبوبیم اور بالع یا سوغر، یہ 5 بڑے شہر تھے۔ ان کے مجموعے کو قرآن نے والمؤتفقہ، الٹی ہوئی بستیوں کے نام سے بھی تعبیر کیا۔ ان کا دار الخلافہ صدوم تھا۔ لوط علیہ السلام نے ادھر ہی قیام فرمایا صدوم نے، اور یہاں ان کی زمین سرسبز و شاداب، غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ لیکن انسان جب اپنے آپ کو نعمتوں میں اور صحت اور عافیت میں سمجھتا ہے تو اکثر یہ چیز انسان کو راس نہیں آتی ہے، اور وہ اس کے نشے میں، عیش و عشرت میں ہوا اور ہوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان اپنی غیرت اور حیا اور اچھے برے کی فطری تمیز کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا یہ قوم ایسے فواحش میں مبتلا ہو گئی کہ جس سے عام انسان چاہے کسی مذہب پر نہ بھی ہوں وہ بھی گھن محسوس کرتے ہیں، بلکہ عام جانور بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور وہ یہ تھا کہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور اس سے پہلے یہ کام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور اسی لیے ایک اموی خلیفہ تھا عبد الملک، اس نے کہا اگر قرآن میں قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ مذکور نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کو 2 حیثیتوں سے یہاں تنبیہ کی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا میں سے یہ کام کسی نے نہیں کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بری رسم کو جاری کرتا ہے تو بعد والوں کا سارا جرم بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اور
باقی یہ ہے کہ فرمایا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، جو ایک فطری طریقہ ہے، مرد عورت میاں بیوی کا تعلق، تم اس طرح کیوں نہیں نکاح کر کے پاکیزہ زندگی گزار لیتے؟ اب اس جرم کی کیا سزا ہے؟ تو ائمہ مجتہدین علماء، چونکہ یہ شدید فعل ہے، لہٰذا اس کے بارے میں سزا کے بارے میں مختلف قسم کی آراء ہیں۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، فاعل اور مفعول بھی دونوں کو قتل کر دو، ان برائی کرنے والے دونوں افراد کو قتل کر دیا جائے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ان پر دیوار گرا دو، اوپر سے پتھر گرا دو، ان کو جا کر کسی پہاڑ سے گرا دو۔ بہرحال قاضی وقت جو وہاں ہوگا، جو وہ مناسب بات طے کرے تو ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ بہرحال حضرت ان کو سمجھاتے رہے، یہ لوگ باز نہیں آئے۔ پھر حکم ہوا کہ قوم والے کہنے لگے ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور پھر حضرت نکلے، حضرت کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ مسلمان تھیں، بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو یہ یہاں سے نکلے۔ بعض روایتوں میں ان کے ساتھ گنے چنے چند مسلمان بھی تھے، اور حکم یہ تھا کہ نکلو اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ ایک روایت میں بیوی ساتھ نکلی ہی نہیں، ایک روایت میں نکلی لیکن پیچھے مڑ مڑ کر بستی والوں کا حال دیکھنا چاہتی تھی، تو جو عذاب ان پر آیا وہ ان پر بھی آ گیا۔ سورہ ہود میں اس عذاب کی کچھ اور تفصیل بھی ہے، جس میں یہ واضح ہے کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہمارا حکم جب آ گیا ہم نے بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی اس بستی پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی، اس بستی کو پلٹ بھی دیا، اور اس بستی پر زلزلہ بھی آیا، اور ان ظالموں پر چیخ بھی آئی۔ 4 عذاب اللہ نے اس قوم پر ذکر فرمائے۔ سورہ حجر میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کے الفاظ بھی ہیں، ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، تو اس کو بستی کو چیخ نے بھی پکڑا، ان پر زلزلہ بھی آیا، ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور ان کی بستیوں کو بھی الٹ دیا گیا۔ اور جو بھی ایسے ظلم کے کام کرے گا تو اس سے یہ عذاب کوئی بعید نہیں ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان، یہ آج بھی موجود ہے۔ اس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں اور بحر میت بھی کہتے ہیں۔ سطح سمندر سے یہ زیادہ گہرائی میں ہے، اور یہاں ایک عجیب قسم کا پانی ہے جس میں کوئی جاندار مچھلی مینڈک وغیرہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس کو بحر میت اسی لیے بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ